السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا اسلامک چینل ہے، اس میں ہم نے کل شب رات کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھی آپ کو کہ شب رات کے موقع پر کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم کچھ اہم چیزیں پڑھیں گے شب رات کے بارے میں۔ ان چیزوں سے پڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ شب برات، یہ دو لفظ ہیں، شب اور برات۔ شب کے معنی رات کے اور برات کے معنی ہیں چھٹکارے کی رات، یعنی کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوب بندوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر عبادات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ اس وجہ اس کو کہا جاتا ہے شب برات، یعنی برات کی رات، چھٹکارے کی رات۔ اور دوسرا، شب برات کی فضیلت، شب برات کی فضیلت۔ اس میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی شب برات کی رات کو، قبرستان کی طرف چلے گئے رات کے اندھیرے میں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آنکھ کھلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل پڑی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو قبرستان کے اندر پایا کہ آپ اسلام قبرستان کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام عائشہ سے فرمایا، کیا آپ کو میرے بارے میں یہ خیال لاحق ہو گیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ناانصافی کروں گا، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو عائشہ نے فرمایا، میں نے یہی سمجھا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آج کی رات یعنی شب برات کی رات یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے محبوب بندوں کی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بنو کلب جو ایک قبیلہ تھا، عرب کا قبیلہ، فرما ان کی بکریوں سے بھی زیادہ، ان کی بکریوں کے جو بال ہیں، ان کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ ان کی بکریوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر تھی، قبیلہ بنو بکر کی۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات کی رات جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں بھی تم پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ کہ دیکھو کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اگر رزق کی کمی ہے اس کو میں رزق فراوانی کر دوں، کوئی پریشان کی پریشانی کو دور کر دوں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے مصیبت زدہ کی مصیبت کو ختم کر دوں۔ الغرض جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری، شب برات کا سب سے بڑا عمل، شب برات کے اندر تو اور بہت سارے عمل ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کی چچا تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، ان سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ تو فرمایا وسلم بالکل دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے عباس کوشش کرو کہ آپ یہ روزانہ پڑھا کریں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں نہیں تو پوری زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے
انسان نے جو بھی گناہ کیے ہوں، چاہے دانستہ طور پر چاہے نادانستہ طور پر، جان کر یا انجانے میں، جو بھی گناہ ہو جاتا ہے صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ اور صلاۃ التسبیح کی نیت کس طرح سے ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نیت جیسے ہم نوافل کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح ہم 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کہیں گے، اور باقی جیسے ہم نیت کرتے ہیں اسی طرح نیت رہے گی۔ اور صلاۃ التسبیح کو صلاۃ التسبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تسبیح کی کثرت کی جاتی ہے، بہت زیادہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ کون سے الفاظ ہیں صلاۃ التسبیح کے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور صحت، دیکھیے صلاۃ التسبیح کے بارے میں 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جو صلاۃ التسبیح کی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو احادیث مبارکہ ہیں احادیث حسن یا صحیح احادیث ہیں۔ اب جو گروہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہیں، وہ امام ابن العربی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی جو احادیث ہیں وہ صحت کے مطابق وہ ضعیف ہیں، یعنی صحیح نہیں ہیں وہ۔ لیکن دوسرا گروہ ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مسلم کا، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، وہ فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح کی جو احادیث ہیں وہ احادیث حسن یا صحیح کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہ احادیث شیخین سے بھی مروی ہیں کہ اتنے سارے احادیث سے جب یہ احادیث، اتنے سارے صحابہ کرام سے احادیث جب ثابت ہو جائیں تو اور نہیں تو حسن لغیرہ کے زمرے میں یہ احادیث ضرور آتی ہیں۔ ضرور اس اہمیت کی، اس رات کی اہمیت اور فضیلت ضرور ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کا حکم کیا ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ اب صلاۃ التسبیح کیا ہے، یہ نفل کی حالت کے اندر پڑھیں گے۔ ہم 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے، 4 رکعت نماز نفل پڑھیں یا 2 کر کے پڑھیں، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کریں گے سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے، یعنی سبحانک اللہم پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد فاتحہ سے پہلے آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 10 مرتبہ فاتحہ اور سورت کے بعد، یعنی فاتحہ اور سورت جب آپ نے پڑھ لی ہے، یعنی الحمد شریف بھی پڑھ لیا آپ نے، سورۃ الکوثر جو بھی سورت پڑھنی تھی آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ جو ہے نا صلاۃ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ 10 بار پڑھیں گے، اور اسی طرح 10 مرتبہ رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے۔ جب سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیں گے، پھر یعنی کہ یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ ربنا لک الحمد کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائیں گے قیام کے اندر، جب کھڑے ہوں گے تو ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ سجدے میں یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی کہ جب آپ نے ایک سجدہ کر لیا آپ بیٹھ گئے، پھر دوسرے سجدے سے پہلے آپ بیٹھ کے پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ الی آخرہ، اور اسی طرح 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، جو دوسرا سجدہ ہوگا اس میں بھی آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے کہ آپ 75 بار ایک رکعت کے اندر صلاۃ التسبیح کو مکمل کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یا 15 منٹ لگ جائیں گے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ صلاۃ التسبیح، آج جیسے شب رات کی رات ہے، بڑی اہم رات ہے، فضیلت والی رات ہے، مقدس رات ہے، اس کے اندر آپ یہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ اور ایک چیز کہ صلاۃ التسبیح شب برات کے موقع پر بعض لوگ معافی کے پیغامات بھجواتے ہیں، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ ہاں اگر آپ بھیجتے ہیں اور کھلے دل سے خندہ پیشانی سے آپ واقعی معافی مانگ رہے ہیں، تو اگر آپ بھی کسی کے پاس پیغامات بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بھیج سکتے ہیں، تو آپ کوشش بھی کریں جو پیغام بھیج رہے ہیں وہ معافی کا جو پیغام بھیج رہے ہیں تو پھر معافی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس رات تو معافی مانگ لی پھر صبح دوبارہ اس کو تنگ کرنا، پریشان کر دینا، نہیں فرمایا ایسی معافی پھر اللہ کے ہاں نہیں۔ یہ شب رات کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو دوستوں کو شیئر کریں آگے، اور لائک کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔